الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا مقتدانا سيدنا وهادينا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كتابه المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات محمد عزیزان محترم، اس آیت کی تلاوت کر کے میں اس کے مطالب کا حق ادا نہیں کر سکتا. صرف تمہید کے طور پر اس آیت مبارکہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جہاں پروردگار عالم اطاعتوں کا ذکر کر رہا ہے اور وہ بھی خطاب صاحبان ایمان سے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اس آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ تفاسیر دیکھیں اور آپ نے بیانات بھی سماعت فرمائے ہوں گے. مجھے تو صرف ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی مقصود ہے. پروردگار عالم نے ان اطاعتوں کو حکم دیا کیوں؟ سبحان اللہ. ظاہر اللہ کی اطاعت کا حکم، رسول کی اطاعت کا حکم، اور پھر رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت ایک ہی لفظ اطیعوا کے ساتھ. اپنی اطاعت کو الگ، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. سبحان اللہ. یہ حکم کیوں دیا؟ اللہ کی اطاعت اس لیے واجب کہ اس کے اندر کسی غلطی کا امکان نہیں. سبحان اللہ. وہ ذات کہ جو غلطی نہیں کر سکتی، اس کا کوئی حکم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط حکم دیا گیا ہے. بڑے سے بڑے کمانڈرز ہوتے ہیں، ان کے حکم کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم غلط دیا تھا. مانے یا نہ مانے وہ تو بات کی بات ہے، کم از کم یہ کہنے کا حق انہیں ہوتا ہے کہ وہ کہہ سکیں. اللہ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی حکم غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں غلطی کا امکان نہیں. تو پھر اس نے یہ اصول طے کیا کہ جو بات میرے لیے ہے وہی میرے رسول کے لیے ہے، وہی میرے اولی الامر کے لیے. اگر غلطی کا امکان ہوتا تو اللہ کیوں حکم دیتا؟ بندوں کے سامنے حجت قائم کر، بندے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے پروردگار تو نے حکم دیا تھا، اور جس کی اطاعت کا تو نے حکم دیا اس سے غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے اس نے کہا نہیں، میں ایسوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہوں کہ جہاں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں. محمد و آل محمد
پیشوا، نہ جانے کتنے ناموں سے انہیں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، لیکن کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ ان کی اطاعت کس لیے واجب ہے کہ یہ معصوم عن الخطا ہے. نہیں، یہ حق صرف اور صرف انہیں پہنچتا ہے کہ جنہیں اللہ نے واجب الاطاعت بنایا. سبحان اللہ. میں آپ کے انہماک کا اندازہ کیے ہوئے اس بات کو عرض کروں کہ آج 7 صفر ہے. تاریخ کے اعتبار سے یہ تاریخ 2 واقعات کی اہمیت کی حامل ہے. ایک جناب امام موسیٰ بن جعفر کا یوم ولادت، اور ایک روایت کے اعتبار سے جناب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت. تو چونکہ ذکر آ گیا ہے اس لیے میں کم از کم اتنا تو ثواب کما لوں کہ جناب امام موسیٰ بن جعفر کا ایک واقعہ تو عرض کر دوں. لوگوں کی عدم معرفت کا اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے پیمانے میں ائمہ اطہار کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قید میں ہے امام اور سوچا کہ بدنام کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ اختیار کیا جائے کہ ایک شوخ کنیز کو داخل زندان کیا جائے. کر دیا گیا. جب کچھ دیر گزری تو جب روزن سے مشاہدہ کیا گیا تو دیکھا گیا زندان میں امام چند قدم آگے سجدے میں ہے اور وہ کنیز چند قدم پیچھے سجدے میں سکون قدوسن کا ورد کر رہے ہیں. اسے کھینچ کے باہر نکالا گیا. تجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ اور تو وہاں کیا کر رہی ہے؟ کہا میں کیا کروں. ان کے پاس جاتے ہی مجھ پر کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ سوائے ذکر خدا کرنے کے مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر ہٹی جیسے متعصب مورخ کو یہ جملہ لکھنا پڑا اپنی تاریخ میں: Imams of Shias were naturally protected from evils. شیعوں کے امام فطری طور پر خطاؤں سے محفوظ ہوا کرتے تھے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول امام قرار دے دے اس میں 3 سال کی بھی قید نہیں ہوتی. ارشاد رسول ہے کہ امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. بے شک امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. روایت دیکھی میں نے کتاب میں آج کہ سرکار رسالت روایت کرنے والے ہیں حضرت حذیفہ یمان. وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار رسالت اور بہت سے اصحاب جن کے نام مشہور ہیں، ہم سب ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے، پہاڑی پر، مکے میں ظاہر پہاڑیاں اتنی زیادہ، مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حسن مجتبیٰ سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے.
چھوٹی سی عمر ہے، رسول نے اپنی نشست چھوڑی، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، جو صاحب تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. شاہ فرمایا یہ وہ آ رہا ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اور رسالت ماں تعریف میں یہ جملہ ارشاد فرمانے کہ اس پر میرے ماں باپ فدا ہوں. قریب آئے، بوسہ دیا، اپنے ساتھ بٹھایا، مسلسل حسن کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں. اصحاب کو تعجب ہو رہا ہے، یا رسول اللہ اتنا پیار کرتے ہیں آپ حسن سے؟ ہاں میں اسے بہت دوست رکھتا ہوں، اور اسے بھی دوست رکھتا ہوں جو اسے دوست رکھتے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص نمودار ہوا سامنے سے، اور اس نے گستاخانہ انداز میں یہ سوال کیا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ میں جب یہ نام لوں تو آپ کو درود ضرور پڑھنا چاہیے. لوگوں کو ناگوار گزرا، اسے ڈانٹ کے کہا یہ کیا گستاخانہ کلام ہے؟ تو جانتا نہیں کہ کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ اس نے کہا میرے دل میں ان کے لیے بغض ہے، میں کینہ رکھتا ہوں. جب اصحاب نے اپنا رد عمل دکھانا چاہا تو پیغمبر نے روکا، رک جاؤ، مسکرا کے کہا رک جاؤ، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں. وہ پہچان گیا کہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ ہستی یہی ہے. اس نے پکار کے کہا کہ کیا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تمہاری نبوت کی؟ ارشاد فرمایا بغیر دلیل نبوت میں دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ بغیر دلیل نبوت میں دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ کہا اگر ہے کوئی دلیل تو مجھے دکھائیں. ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تیرا ہر عضو بدن میری رسالت کی گواہی دے. تیرا ہر عضو بدن میری رسالت کی گواہی دے. اس نے کہا کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عضو گواہی دے، عضو بول سکے؟ کہا ہاں عضو بولتے ہیں، اگر تو دیکھنا چاہے تو میرا جو ٹکڑا ہے وہ بولے گا، جو میرا عضو ہے وہ بولے گا. بیٹا حسن اٹھو اور اس سے کلام کرو. حسن چھوٹے سے ہیں، ایک مرتبہ اٹھے اور اٹھ کے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سن، تو جو کچھ پوچھنا چاہے مجھ سے پوچھ لے. اس نے کہا یہ بچہ اور اس سے میں پوچھوں؟ یہ تو ابھی ٹھیک سے چلنے کے لائق بھی نہیں ہے، میں اس سے کیا پوچھوں؟ ارشاد فرمایا کہ تو کسی جاہل سے کلام نہیں کر رہا ہے، تو کسی جاہل سے کلام نہیں کر رہا ہے. جو چاہتا ہے پوچھ لے، اور اگر نہیں پوچھنا چاہتا تو میں بتاتا ہوں کہ تجھ پر کیا واردات گزری ہے. درود پڑھیں محمد و آل کا. تو جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہاں لوگ اسلام کے سخت مخالف ہیں، اور تو نے اسی وقت یہ ارادہ کیا کہ میں جاؤں گا اور جا کے پیغمبر کو قتل کروں گا. اس تیرے قبیلے میں ایک مومنہ عورت تھی، اس نے آواز اٹھائی کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، تو تو نے اس پہ حملہ کیا، لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا، لیکن تو اپنے ارادے سے باز نہیں آیا، تو اپنے ارادے سے باز نہیں آیا. اور جب تو روانہ ہوا تو مطلع صاف تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی، سب کچھ نظر آ رہا تھا.
لیکن اچانک جب تو سفر پہ روانہ ہوا تو ایسی ہوائیں چلی کہ تو اپنا راستہ تلاش کرنے میں ناکام ہوا، جھاڑیوں میں بھٹکتا ہوا، صحراؤں کی مشکلات کو طے کرتا ہوا تو یہاں تک آیا ہے۔ اس نے کہا یہ سب باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ یہ سب باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ تو پھر ظاہر ہے کہ اس معجز نما دہن سے یہ جملہ نکلا کہ وہ اللہ جس نے ہمیں امام بنایا ہے وہ ان سب باتوں کو ہمیں بتاتا ہے۔ مسلمان ہوا کہ فوراً ہی اس نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے قبیلے میں جا کے آپ کے اسلام کی تبلیغ کروں۔ حسن مشہور ہو گئے کہ جن کی کلام کے ذریعے سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں وہ نام نامی حسن ابن علی کا ہے۔ لوگوں کو جب کردار میں کوئی جھول نظر نہ آئے تو مورخین کو اس بات پہ خرید لیتے ہیں کہ کوئی ایسی باتیں نقل کر دی جائیں جو کم از کم دائرے اجازت میں آتی ہوں۔ کہا اور تو کچھ نہیں، امام حسن اب زیادہ کرتے تھے، طلاقیں بہت دیتے تھے۔ جب جائزہ لینے والوں نے اس بات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ یہ بہتان تراشی، اور وہ بھی اس لیے کہ کردار سیرت بے داغ، کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا، تو کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ نکاح زیادہ کرتے تھے، طلاقیں زیادہ دیتے تھے۔ اب جو امام حسن مجتبیٰ کی زندگی ہے اس کا مطالعہ کرنے والوں نے جب اس کو درایت کے ساتھ ملایا تو پتہ چلا کہ سارے مورخین نے لکھا کہ اکثر دن روزے میں بسر ہوتا تھا، زندگی کے اکثر دن روزے کی حالت میں بسر ہوتے تھے اور رات قیام کی حالت میں۔ ایسے میں اس واقعے کے جھوٹ کی ساری پول کھل کے رہ جاتی ہے کہ وہ جو قائم اللیل ہو، جو روزانہ روزہ رکھتا ہو اور جس نے پیادہ حج کیے ہوں، اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جتنی تعداد وہ بتاتے ہیں اس تعداد کے مطابق اس نے عقد کیے ہوں۔ اور پھر روایت جب جانچی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ راویوں نے کہاں کہاں اس میں ڈفرنس اختیار کیا ہے، کوئی کہتا ہے 70، کوئی کہتا ہے 90، کوئی کہتا ہے 700، نہ جانے کتنے بہتان تراش جمع کیے تھے امیر شام نے تاکہ کچھ اور نہیں تو کم از کم امام حسن کے کھاتے میں یہ نکاح اور طلاق ڈال دیے جائیں۔ درود پڑھیں محمد وہ جس کا علم دنیا کو مبہوت کیے ہوئے۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں پہنچا تو دیکھا ایک گوشے میں درس ہو رہا۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو قرآنی آیت ہے جس میں شاہد و مشہود کا تذکرہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بتایا گیا شاہد سے مراد قرآن ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ۔
کی تشفی نہیں ہوئی. اس نے دیکھا گوشے میں ایک طرف اور درس ہو رہا ہے. اس سے پوچھا یہ شاہد و مشہود کیا ہے؟ کہا شاہد یوم جمعہ اور مشہود یوم نہر. اس نے نگاہ ڈالی تو مسجد کے گوشے میں ایک نورانی چہرے والا جوان درس میں مصروف. اس نے جا کے پوچھا کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ شاہد و مشہود قرآن میں کیا ہے؟ شاہ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا جہاں اللہ نے پیغمبر کو یہ کہہ کے مخاطب کیا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. شاہد سے بلند سلمان شاہد سے مراد ذات پیغمبر ہے، ذات پیغمبر ہے. اور مشہود آیت قرآنی بتا رہی ہے کہ جس دن سب جمع کیے جائیں گے اس دن کو اللہ نے اس قیامت کے دن کو مشہود کہا ہے. دونوں استدلال قرآن سے پیش کر دیے. اس کی تشفی ہوئی. اس نے پوچھا یہ جن سے پہلے میں نے سوال کیا تھا یہ کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن عباس. کہا جو دوسرے جن سے میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن عمر. کہا اور یہ تیسرے کون ہے؟ کہا یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب. درود پڑھیں محمد ارباب نظر سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ اپنے نانا کے اوصاف کی تصویر ہے. اس لیے کہ جو کچھ وصف ان میں پائے جاتے ہیں وہ ایک آئینہ ہے تصویر رسالت میں. کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ علم رسالت کہاں ہے تو حسن میں دیکھتا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ شجاعت رسالت کہاں ہے تو حسن میں دیکھتا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ حلم رسالت کہاں ہے تو حسن میں دیکھتا ہے. کوئی زہد دیکھنا چاہے تو حسن میں دیکھے, کوئی ورع دیکھنا چاہے تو حسن میں دیکھے, کوئی صبر دیکھنا چاہے تو حسن میں دیکھے. درود پڑھیں محمد امام حسن کو اللہ نے تصویر رسالت بنا کے بھیجا تھا. وہ اوصاف جو پیغمبر کے اوصاف حمیدہ کہلاتے ہیں وہ سب امام حسن میں موجود تھے. اور جو چاہنے والے تھے وہ امام حسن کے چہرے کی زیارت کر کے رسول کی زیارت کیا کرتے. اور پھر ایک حصہ تو جناب امام حسن کی زندگی کا ایسا ہے کہ وہ مکمل تصویر کردار رسول ہے. کہ نانا نے صلح حدیبیہ کی تھی جس پر لوگ بڑے برہم تھے کہ ہم دب کے فیصلہ کر رہے ہیں. ہم کیوں دب کے فیصلہ کر رہے ہیں؟ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, تلواریں بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں, تیاریاں بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں. بڑھ بڑھ کے گستاخی کر رہے تھے. اس زمانے میں شاید یہ قانون نہیں بنا تھا جو آج یہاں ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے, ورنہ ہم سب کو تحت ہو جانا چاہیے. صدر توہین رسالت کر رہے تھے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. جو بڑھ بڑھ کے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کیا آپ رسول نہیں ہیں اللہ کے, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اور کل کے مجسم مسکرا کے جواب دیتا تھا نہیں میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر ہم یہ فیصلہ کیوں دب کے کر رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے تھے جو حکم الہی ہے اس کا میں پابند ہوں. اللہ کا حکم آیا ہے مجھے اسے اختیار کرنا ہے.
حدیبیہ کی صلح بڑی مشکل سے مسلمانوں کے گلے سے اتری اور منہ لٹکائے ہوئے واپس آئے، لیکن لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی اور جنگ کو، کسی اور غزوے کو، کسی اور سریے کو، کسی اور مہم کو فتح مبین نہیں قرار دیا سوائے صلح حدیبیہ کے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ لکھنے والوں نے جب یہ لکھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ تک کا وقفہ صرف اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ملا تھا کہ جس میں اسلام کی نشر و اشاعت اتنی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور بعین ہی امام حسن مجتبی کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو شاید تاریخ اپنا رخ کسی اور طرف موڑ لیتی۔ امام حسن نے صلح کر کے یہ بتایا کہ دیکھو ہم حجت تمام کر رہے ہیں، ورنہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے اور امام حسن پہلے مرحلے میں جنگ کر لیتے تو شاید تاریخ دانوں کو لکھنے کا موقع ملتا کہ نانا نے دین کی اشاعت کی، بابا نے جنگیں کر کے اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن نواسوں نے اسے اپنی جنگ کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اس لیے سب سے پہلا موقع صلح کا دے کے دنیا کو بتایا دیکھو صلح کر رہا ہوں میں، مجھے معلوم ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوگا، جتنی شرائط ہیں ان پر ایک پر بھی عمل نہیں ہوگا، لیکن میری طرف سے یہ پیشکش اس صلح کو قبول کرنے کی یہ ہے تاکہ دنیا کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ کربلا کی جنگ صرف اس لیے ہوئی کہ لوگ اقتدار چاہتے تھے۔ حسن نے اس پر ٹھوکر لگا کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہمیں اقتدار کی کوئی لالچ نہیں، نہ مجھے ہے نہ میرے بابا کو تھی، میرے بابا نے اسے ایک بکرے کی چھینک سے کمتر قرار دیا تھا، ایک پھٹی ہوئی نالین سے کمتر قرار دیا تھا، تو میرے پاس اس اقتدار کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اور جب حسین کا اقدام سامنے آئے گا تو حجت تمام ہو جائے گی، نفاق اس وقت بے نقاب ہو جائے گا۔ اور یہ موقع صرف صلح حسن نے دیا تھا، صرف صلح حسن نے یہ موقع فراہم کیا کہ دیکھو میں جتنی شرائط تمہارے سامنے رکھا ہوں، ابن حجر مکی نے وہ شرائط لکھی اور شرائط لکھ کے بتایا ہے کہ یہ شرائط تھی کہ اس صلح کی پہلی شرط یہ تھی کہ امیر شام کو کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا۔ اب ہر محقق یہ لکھتا ہے کہ صلح انہی باتوں پر ہوتی ہے کہ جس پر پہلے عمل نہ ہو رہا ہو، پہلے عمل نہ ہو رہا ہو۔ اگر کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہو رہا ہوتا تو صلح حسن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ورنہ وہ فوراً اس کے جواب میں یہی کہہ سکتے تھے کہ ہم تو اس پہ پہلے سے عمل پیرا ہیں، اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑے محمد اور پھر یہ بھی شرط تھی کہ اہل بیت اطہار اور شیعان حیدر کرار کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ گویا یہ سب کچھ محفوظ نہیں تھا، اس لیے امام حسن کو صلح کی شرائط میں اسے لکھنا پڑا، اور ابن حجر مکی نے اسے نہیں قبول کیا۔ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن نے اس بات کو بہت زور دے کے کہا تھا کہ میرے بابا پر سے سب و شرط بند کر دیا، میرے بابا پر سے سب و شرط بند کر دیا جائے۔ ارباب نظر کسی ایک بھی شرط پر عمل نہیں ہوا، بلکہ امیر شام جب کوفے میں آیا اور آ کے اس نے تقریر کی تو تقریر کر کے اس نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یہ جو جنگ جیتی ہے، یہ جو صلح کی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ میں تمہیں نمازیں پڑھوانا چاہتا تھا یا تمہیں روزے رکھوانا چاہتا تھا، میں تمہیں دین پر عمل کروانا چاہتا تھا، نہیں، بلکہ اپنا اقتدار تمہارے دلوں پہ قائم کرنا چاہتا تھا، تمہارے سروں پہ قائم کرنا چاہتا تھا، اور وہ میں نے حاصل کر لیا۔ اب رہا صلح کی ان شرائط کا، وہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ کسی میں دم نہیں تھا کہ وہ آواز اٹھاتا کہ کل تک تو تم نے اس صلح پر دستخط کیے تھے اور آج تم اس طرح کا اعلان کر رہے ہو۔ لوگ اتنے مرعوب سے اقتدار سے اپنی سانسوں کو نیچے دبائے ہوئے، جن کے بارے میں امیر المومنین شکوہ کر رہے تھے، وہ لوگ سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے میں وہ ساری شرائط کچل دی گئی، سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ وہی ہوتا رہا۔
मौलाए कायनात पर सब व शतम का सिलसिला उमर इब्न अब्दुल अजीज की हुकूमत तक बाकी रहा। और हमारे यहाँ की जो दर्स की किताबें हैं जो पढ़ाई जाती इस्लामियात की, उसमें ये बात खास तौर से लिखी गई है कि खुदा रहमत करे उमर इब्न अब्दुल अजीज पर कि उन्होंने एक गलत रिवायत को ख़त्म करवा दिया। तो ज़ाहिर है कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की तारीफ की जानी चाहिए, तो कम से कम उस मजम्मत को भी तलाश किया जाना चाहिए कि जिसके जरिए से ये तरीका राइज हुआ था। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अरबा में आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। हमारे इस इमाम ने सुलह करके सिर्फ दीन की खिदमत के लिए गोशनशीनी अख्तियार कर ली थी। अब जो तशनगाने इल्म आते थे उनकी प्यास इल्म की बुझा देते थे। जो कोई रुजू करता था उससे आप मुल्तफित होते थे। और जो मशहूर बात है कि मदीने में दस्तरखान इमाम हसन बिछा हुआ था, फ़ुक़राए मदीना सैराब होते थे। आज हमारा भी जी चाहता है कि हम उस दस्तरखान के सदक़े में अपना दामन मुराद फैला के मांगे। मौला हसन उस ज़माने के मोमिनीन को आप सैराब करते थे, आज ये गुलाम भी आपसे मुल्तजी हैं कि इनका दामन मुराद भी रिज़्क़ से भर दीजिए। अरबाब नज़र इस अमन की जिंदगी गुजारने वाले बादशाह को भी गवारा नहीं किया और कोई और तरीका नजर नहीं आया सिवाय इसके कि उसकी शम्ए हयात को गुल कर दिया जाए। और उसके लिए पूरा मंसूबा, एक पूरी साजिश तैयार की गई। और साजिश तैयार करके इसका किताबों में शुदा जिक्र है कि आपकी ज़ौजा जौदा बिन्त अशस, उसके पास ये पैगाम भेजा गया कि अगर तू इमाम हसन को ज़हर देने में कामयाब हो जाए तो तेरा अक़्द यजीद से कर दिया जाएगा और तुझे 1 लाख दिरहम भी दिए जाएंगे। वो मलूना तो झांसे में आ गई और उसने इमाम को जहर दे दिया। और ये जहर खुरानी का वाक़या इतना ऐसे अंदाज से हुआ कि हमारा ये इमाम अक्सर बेशतर, जैसा मैंने अर्ज किया कि रोजे से रहा करता था। तो जब रोजेदार रोजा रखता है ज़्यादा तो प्यास ज़्यादा लगती है, तो अपने सरहाने पानी का कूजा रखते थे और पानी का कूजा सरहाने रखा होता था और उसे बहनें सर्वमोहर कर देती थी, उस पर मोहर लगा देती थी कि मुबादा कोई ऐसा इक़दाम न होने पाए। लेकिन जब घर के भेदी ही घर के वो अफराद के जो ज़ौजा की हैसियत में हों वो उस काम में शामिल हों तो फिर उसका क्या मुदावा है। एक मरतबा इमाम हसन ने रात को उठ के पानी पीना चाहा, पानी पिया, अभी लबों से लगाया था। एक मरतबा सारा दहन और सारे हलक से लेकर के तमाम शिकम तक उससे मजरूह हो गया। और जैसा हमारे भाई भी बयान कर रहे थे कि जिगर के टुकड़े कट कट के गिरने लगे 72 टुकड़े। ये भी मशहूर है 72 टुकड़े। ये किसने गिना? ये काम था सानिया ज़हरा का। सानिया ज़हरा ने गिना 72 टुकड़े थे। मैं अर्ज़ करूं बीबी ये आपका मुक़द्दर है कि हसन के कलेजे के 72 टुकड़े और हुसैन के साथियों को 72 की तादाद, ये सब आपके शुमार में आती कि आप गिनती हैं इन्हें। अरबाब रज़ा हसन के जहर खाने की इत्तला इमाम हुसैन को हुई। इमाम हुसैन दौड़े हुए आए भाई की खिदमत में, पूछा क्या हुआ? इशारा किया मैंने इस कूजे से पानी पिया था। इमाम ने उसको मुलाहिजा करना चाहा लेकिन इमाम हसन ने उसको हाथ से हटाया। तो लिखा है कि जब वो कूजा जमीन पे गिरा तो जमीन शक हो गई। इतना जहर था जमीन शक हो गई। कल्ब जिगर इमाम हसन का क्या हाल हुआ होगा। अरबाब रज़ा वसीयतों की बारी आई तो एक को वसीयत करते थे। हुसैन को असरार इमामत में मुंतकिल करके ये कहते थे
بھیا میری مصیبت تو بہت کم ہے تیرے مقابلے، تیری مصیبت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ تمہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اور ایسے میں وہ مشہور واقعہ ہوا کہ قاسم جو بہت چھوٹے سے تھے، 3 برس کے قاسم، ان کو بلایا، کلیجے سے لپٹا کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا، اے قاسم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہونا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ ارباب ماتم قاسم نے عاشور کے دن وہ تعویذ کھولا تھا۔ ارباب ماتم آپ کو معلوم ہے امام حسن وصیتیں کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچے، اے میرے بھائی حسین میرا جنازہ تیار کر کے میرے نانا کے روضے کی طرف لے جانا، اگر لوگ وہاں دفن ہونے دیں تو دفن کرنا، ورنہ جنگ نہ کرنا، مجھے میری ماں کے پاس بردیے میں دفن کر دینا۔ ارباب ماتم میں کس شاید تاریخ کا یہ پہلا جنازہ ہے کہ جو گھر سے سفید کفن میں ملبوس نکلا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد خون سے رنگین ہوا، اور وہ جنازہ واپس آیا، اور وہ جنازہ اس طرح سے واپس آیا کہ اس میں تیر لگے ہوئے تھے کہ بہنے پڑے جنازہ حسن کا بھی تو گیا تھا۔ لوگ ماتم کرنے جا رہے تھے کہ جنازہ واپس آیا، عباس کی تیوریوں پہ بل پڑے، ہائے یہ امام حسن کا جنازہ، لیکن حسین نے صبر کی تلقین کی، بھیا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم امام حسن کے جنازے کی شبیہ برآمد کر کے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔